ایک امام صاحب نے مجھ سے کہا 15 سال سے میں ایک مسجد پر امامت کرا رہا ہوں، 15 سال سے ایک مسجد پر میں نماز پڑھا رہا ہوں، اور سرکاری 3000 کے علاوہ مسجد کے لوگ مجھے 6000 روپیہ یعنی ٹوٹل 9000 روپیہ مہینے میں اپنی گزر بسر کر رہا ہوں۔ اور جب میں نے اپنا مکان بنوایا تو مسجد کے متولی صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے تم کتنا پیسہ پاتے ہو، تم نے مکان بنا لیا۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں ہماری مسجد کا امام ہمیشہ بھکاری بنا رہے، اس کے پاس اپنے رہنے کا مکان نہ بنے۔ آج کتنی مسجدیں ہیں جہاں 4000 اور 3000 پر ہم نے 5 ٹائم کی نماز پڑھانے کے لیے امام کو رکھا ہے۔ پورے گاؤں میں پورے محلے میں کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام صاحب بیچارے اگر ایک دن فجر کی نماز میں ان کی نیند لیٹ سے کھل جائے تو صبح چائے کے ہوٹلوں پر بیڑی سلگاتے ہوئے اور بیڑی کا دھواں نکالتے ہوئے لوگ کہتے ہیں ارے امام صاحب تو آج فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے۔ امام تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے، تمہاری لونڈی نہیں ہے، تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم ہر چھوٹی بڑی بات پر اپنے امام پر کیچڑ اچھالتے ہو؟ دنیا کی ہر قوم اپنے دھرم گرو کی عزت کرتی ہے، اپنے مذہب کے جو گرو ہوتے ہیں ان کا سمان کرتی ہے، اور آج آپ نے اپنے علماء کو بھکاری بنا دیا۔ کتنے مدرسے ہیں بنگال میں جہاں کے علماء 5-5 ہزار اور 6-6 ہزار مہینے پر پڑھا رہے ہیں، اور جب ان کی سیلری کا ٹائم آتا، ان کی تنخواہ کا ٹائم آتا ہے تو مدرسے کا سیکریٹری کہتا ہے جاؤ سائیکل اٹھاؤ اور چندہ کر کے لاؤ، اسی میں سے تمہاری سیلری دیں گے۔ وہ مولوی بیچارہ جا کر کے موٹر سائیکل سے اور سائیکل سے گھر گھر جا کر کے بھیک مانگے، تب جا کر کے اس کی سیلری کا انتظام ہوتا ہے۔ یہی حالات رہے تو وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی مسجدوں میں امام نہیں ملیں گے میرے بھائی، جب آپ کے مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچر نہیں ملیں گے۔ ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ ایک مولوی جو مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہا تھا آج کوئلہ ٹھیلنے کا کام کر رہا ہے، اور کسی نے پوچھا تم تو اچھا خاصا بچوں کو پڑھا رہے تھے، تم یہ کوئلہ ٹھیلنے کا کام کیوں کرنے لگے؟ کہا کہ وہاں 4000 روپیہ لوگ مجھے تنخواہ دیتے تھے اور 12000 کا مسئلہ پوچھتے تھے۔ وہ کوئلہ ٹھیل رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد کتنے علماء نے بزنس کرنا شروع کر دیا، نوکری کرنے لگے، رکشہ چلانے لگے، مزدوری کرنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ غلامی ہم نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو اپنے علماء کی عزت کرو، اپنے ائمہ کی عزت کرو۔ اگر تمہیں یہ حق ہے کہ تم اچھا مکان بنا کے رہو تو ان علماء کو بھی حق ہے کہ وہ مکان بنائیں۔ اگر تمہارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان علماء کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں اور اعلیٰ تعلیم دلائیں، ان کے بچے بھی بہترین تعلیم حاصل کریں۔ اور اگر آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان علماء کو بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے۔ کتنی مسجدوں کے امام ہیں ان کو چھوٹی سی کوٹری دی گئی ہے، وہ فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ پریوار کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ بیچارے شادی ہو چکی ہے، بیوی گاؤں میں رہتی ہے، 2-2 مہینے پر 3-3 مہینے پر امام صاحب اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں، بچوں کا باپ موجود ہے، بچے یتیم کی زندگی گزار رہے ہیں، شوہر بیوی کا شوہر موجود ہے اور بیوی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے۔ معاف کرو میرے بھائی، آپ نے اپنے علماء کو جیتے جی مار ڈالا، ان کے بچوں کو یتیم بنا ڈالا، ان کی عورتوں کو بیوہ بنا ڈالا۔ جس امام کے لیے آپ نے چھوٹا سا کمرہ بنایا ہے، ایک فیملی کوارٹر کا انتظام بھی آپ کر سکتے تھے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی اور پریوار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان علماء کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ یہ اپنے پریوار کے ساتھ رہیں۔ اپنے علماء کو اتنا ذلیل مت کرو میرے بھائی۔ 15 سال ایک مسجد پر امامت کرانے والا آج 4-5 ہزار روپیہ اگر مسجد کمیٹی سے پا رہا ہے تو آپ اس پر اعتراض کریں تو مکان کیوں بنوا رہا ہے، تو گھر کیوں بنوا رہا ہے، تجھے گھر بنانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ سوچو اس امام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ وہ 15 سال اگر اس نے کسی بزنس میں دیا ہوتا تو شاید آج اس کا بزنس بہت آگے بڑھ گیا ہوتا۔ اس نے 15 سال کسی پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کی ہوتی تو آج اس کی سیلری بہت زیادہ ہوتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے علماء کو اتنا مجبور مت کرو۔ اللہ کی قسم جب کسی مسجد میں کوئی مولوی کھڑا ہو کے کہتا ہے لوگوں میری بچی کی شادی ہے، مجھے اپنی بچی کی شادی کے لیے مجھے پیسے چاہیے، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ان کو اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے، ان کو اپنی بیوی کے علاج کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے۔ نہیں میرے بھائی، اپنے علماء کو عزت دو، سمان دو، مقام دو۔ وہ تمہارے نوکر نہیں ہیں، وہ تمہارے غلام نہیں ہیں، ان کا احسان ہے تمہارے اوپر،
ان کا احسان ہے تمہارے اوپر، تمہارے ماں باپ سے بڑا احسان ہے۔ تمہارے ماں باپ تو تمہیں پالتے ہیں، تمہیں پوستے ہیں، تمہیں جنم دیتے ہیں، مگر یہ علماء تمہیں دین سکھاتے ہیں، تمہیں نماز پڑھاتے ہیں، تمہیں حلال بتاتے ہیں، تمہیں حرام بتاتے ہیں، تمہیں جائز بتاتے ہیں، تمہیں ناجائز بتاتے ہیں۔ ان علماء کو ان کا مقام تو میرے بھائی وہ 99 لوگوں کا جو قاتل تھا، وہ جب پہنچا تو عالم کے پاس نہیں پہنچا، عابد کے پاس پہنچا۔ وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا مگر عالم نہیں تھا۔ اس سے جا کے کہا کہ صاحب میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ اب چونکہ وہ عالم نہیں تھا تو اس نے مسئلہ غلط بتایا۔ عالم ہوتا تو شاید غلط نہ بتاتا، علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مگر ظاہر ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی غلطی ہونے کا چانس زیادہ ہے۔ اس نے کہا 99 لوگوں کے قاتل، تو بڑا آیا توبہ کرنے، 900 چوہے کھا کر کے بلی حج کرنے چلی آئی، تو چلا جا، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو نے 99 لوگوں کا خون بہایا ہے، اللہ تیری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اس نے کہا ایسی بات ہے، اگر میری توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا تو چلو ایک گناہ میں اور کر دیتا ہوں۔ اس نے اس عابد کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 قتل اس نے پورے کر دیے۔ اس نے 100 قتل کر دیے، 100 قتل کر دیے۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، پھر اس نے پوچھا کسی سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کسی نے بتایا فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے۔ وہ اس کے پاس پہنچا، وہ واقعی میں عالم تھا۔ اس سے جا کر کے کہا کہ میں نے 100 لوگوں کی ہتیا کی ہے، 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ اس عالم نے جواب دیا من یحول بینک وبین اللہ، اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے، اگر تو اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو کون تیرے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تو اللہ سے توبہ کر لے، تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ ضرور تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ اس نے صحیح جواب دیا کہ 100 لوگوں کا قتل